بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اور شاید اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج کی یہ مجلس یہ اشارے ثواب کا اہتمام ایک عزادار کے لیے ہے. سبحان اللہ. عزادار صرف ممبر پہ آ کر خطابت کرنے والا خطیب نہیں، صرف منقبت خان اور نوحہ خان نہیں، صرف حلقہ ماتم میں کھڑا ہو کر ماتم کرنے والا نہیں، بلکہ جو گھر شہزہ بچھاتا ہے وہ بھی ماتم دار، جو انتظام عزا کرتا ہے وہ بھی ماتم دار، جو عزا خانے تعمیر کرتا ہے وہ بھی عزادار. اور شاید عزاداری کی یہ قسم سب سے بڑی ہو کہ وہ مائیں جو اپنے بعد اپنی گود سے پال کر دنیا کو عزادار دے جائیں وہ بہت بڑی عزادار. وہ باپ جن کا چھوڑا ہوا ترکہ عزادار ہو وہ بہت بڑا عزادار. یہ عزادار ہونا، لفظ عزادار جس عمل کا اظہار ہے اس اعتبار سے عزادار ہونا عبادت گزار ہونا ہے. جتنے ایسی اصطلاحیں رائج ہیں جو کسی کے عبادت گزار ہونے کا ذکر کرتی ہیں، یہ اصطلاح بھی انہی میں شامل ہے. جیسے کسی کو نمازی کہا جائے، جیسے کسی کو روزے دار کہا جائے، جیسے کوئی حاجی کہلائے، اسی طرح عزادار. اور عزادار ہونا کسی اور عبادت کی نفی نہیں ہے. جیسے جو حاجی ہے اس سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ نمازی نہیں ہوگا، روزے دار نہیں ہوگا. اسی طرح جو عزادار ہے اس کے متعلق وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نمازی نہیں ہوگا، بلکہ تدریج عمل یہ بتاتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جو نمازی ہو وہ روزے دار نہ ہو، اسے حج کا موقع نہ ملا ہو، لیکن جو روزے دار ہے اس سے توقع یہی رکھی جاتی ہے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتا ہوگا، تبھی روزے کی زحمت بھی برداشت کر رہا ہے. اور حاجی صاحبان سے تو ہم مکمل توقع کرتے ہیں کہ اگر حج کیا ہے تو پھر نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے. تو اب جو اس کے بعد کا درجہ آ رہا ہے عبادت کا وہ عزادار کا درجہ ہے. عزادار کے لفظ کے ساتھ ہی یقین ہو جانا چاہیے کہ تمام عبادات اس کے روز کا معمول ہوں گی تبھی ہے.
لیکن بزرگان محترم، نمازی ہونا وہ قدر مشترک ہے جو تمام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ روزے دار ہونا یہ بھی مسلمانوں کی صفت عام ہے۔ حاجی ہونا سعادت نہ سب کو حاصل ہو، لیکن عقیدے اور ایمان کے طور پر واجب سمجھنے کی حد تک ہر مسلمان کے نزدیک حاجی ہونا بھی اس کی مقبول عبادت ہے۔ لیکن عزادار ہونا یہ مخصوص ہے صرف ہمارے ساتھ، یہ عبادت صرف ہمارے ساتھ مخصوص ہے، اور ہمارے ساتھ مخصوص ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ بات واضح رہے کہ کسی کا تعارف، کسی کی شناخت، کسی کی پہچان اشتراک نہیں ہوا کرتا، امتیاز ہوا کرتا۔ ہم نمازی ہیں، لیکن نمازی ہونا ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری شناخت نہیں ہے، ہم پہچانے نہیں جائیں گے۔ روزے دار ہونا، ہم روزے دار ہیں، لیکن روزے دار ہونا ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہماری پہچان نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، ہماری پہچان ہے تو عزاداری ہے۔ یہ عزاداری ہماری شناخت ہے، یہ نفی نہیں ہے عبادتوں کی۔ بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ نفی نہیں ہے ان عبادتوں کی، یہ ان عبادتوں کے بعد کی منزل ہے، اور جب اس منزل پر پہنچے ہیں تو وہ عبادتیں ہمارا معمول ہیں، تبھی اس منزل تک آئے ہیں۔ جو فرش عزا پر آ کر اپنا وقت بھی صرف کر رہا ہے، اپنی توانائیاں بھی صرف کر رہا ہے، مال و گھر بھی قربان کر رہا ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز کون سی بڑی بات ہے۔ زحمتوں کے اعتبار سے اگر ان زحمتوں کو شمار کیا جائے تو نماز میں تو کوئی زحمت نہیں ہوتی، روزے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی، ایک جلوس میں چلے جانا ان کی زحمتوں کا شمار کیجئے، اور اس کے مقابلے میں حج کی جو زحمتیں ہیں ان کا شمار کیجئے، تو جو جلوس میں جا سکتا ہے اس کے لیے نہ صحیح دشوار ہے۔ لیکن ہمارا امتیاز، ہماری پہچان، ہماری شناخت عزاداری ہے۔ دنیا میں ہم عزاداری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ محبان آل محمد ہے، پہچان کیا ہے؟ بھرے مجمع میں عزادار الگ نظر آ جائے گا، اپنے لباس سے، اپنے اعمال سے، اپنے طرز عمل سے۔ اور جب یہ ہماری پہچان ٹھہری، ہماری شناخت ٹھہری، تو یہیں پر یہ معلوم ہوا کہ جہاں ہم گئے تو ہماری نمائندگی، ہماری سفارت کی ذمہ داری وہ شخص ادا کر رہا ہے جسے دنیا عزادار کی حیثیت سے جانتی ہے۔ عزادار اس انسانی معاشرے میں، یا یوں کہوں کہ اس کوفہ زمانہ میں، وہ مسلم بن عقیل ہے جو حسین کا سفیر بن کر قدم رکھتا ہے۔ عزادار ہونا محض ایک اعزاز نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارے کاندھوں پر بحیثیت عزادار کے نمائندگی کا فریضہ آیا ہے، سفارت کی ذمہ داری آئی ہے۔ جہاں بھی جانا ہے ہمیں اپنے طرز عمل سے بتانا ہے کہ محبان آل محمد ایسے ہوتے ہیں، عزائے حسین کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم عزادار کی حیثیت سے کریں گے وہ ہمارا اجتماعی رویہ سمجھا جائے گا، وہ ہمارے مسلک کی ترجمانی سمجھا جائے گا۔ وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا طرز عمل ایسا تو نہیں کہ جو مقصد ایمان کے منافی ہو، اس منزل و مقام کی نفی کرتا ہو جس پہ اللہ نے ہمیں اعزاز کے طور پر فائز کیا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اگر حاصل ہو جائے کہ کوئی عزادار ہو جائے۔ یہ نعمت وہ نہیں ہے کہ جو کہیں سے چھین کے حاصل کی جائے، یہ نعمت وہ نہیں ہے کہ بازار سے خرید کے حاصل کی جائے، یہ نعمت وہ ہے کہ جو صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ ہاں اللہ عطا کرتا ہے، ظرف کو دیکھ کر عطا کرتا ہے، طلب کرنے کی جس جسارت ہم کرتے ہیں بخشش و عطا اس کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ محبت کی نعمت وہاں سے ملی ہے۔ تو یہ عزاداری سفارت ہے اس زمانے میں ان ہستیوں کی جن کے ہم عزادار بن کے آئے ہیں۔ اور اس سفارت کے پھر تقاضے کیا ہیں؟ اس سفارت کا پہلا تقاضا تو وہ احساس ہے، وہ شعور ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کربلا کے اندر جتنے افراد موجود ہیں وہ سب
سفیر ہیں حسین کے مقصد کے ترجمان ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جو میدان شہادت میں جام شہادت پی گئے ان کے کردار کو دیکھیے، وہ جو بعد حسین بچ گئے ان کے کردار کو دیکھیے، ان میں عورتیں ہوں، ان میں مرد ہوں، ان میں ننھے ننھے بچے ہوں. کسی مرحلے پر کسی ایک کا ایک عمل، ایک قول، ایک فعل ایسا نہیں ہے جو مقصد حسین سے مطابقت نہ رکھتا ہو. کم از کم سے بچوں سے تو یہ امکان تھا کہ شاید شدت پیاس ان کی زبان پر کوئی ایسا جملہ دے آئے کہ جو منصب امامت سے مناسبت نہ رکھتا ہو. شاید کسی مرحلے پر عورتوں کے اذیت برداشت نہ کرنے والے گروہ ہونے کی حیثیت سے امکان تھا کہ کسی وقت شدت مصائب میں کوئی حق میں شکایت زبان پہ آ جائے، ظالم کے سامنے کوئی رحم کی درخواست لے کے کھڑا ہو جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی ایک فرد نے پورے صبر کربلا کے ہر مرحلے پر کسی ایک فرد نے کسی مقام پر مقصد حسین کے خلاف کوئی بات نہیں کی. آج جو حسینی عزادار ہے اسے ہر لمحے ہی محسوس کرنا ہے کہ کوئی عمل ہمارا مقصد حسین کی نفی تو نہیں کر رہا، کہیں ہم اس طرز عمل کی نفی تو نہیں کر رہے جس کا حسین نے ہم سے تقاضا کیا ہے. یہ شعور ہر لمحے رہنا چاہیے کہ عزادار ہو تو پھر کس کے عزادار ہو، اور عزاداری کے تقاضے کیا ہیں. دیکھو، جوش میں ہوش کو گنوا نہ بیٹھنا، کبھی اس بنیادی مقصد سے بے خبر نہ ہو جانا جس کے لیے تم عزادار بنے ہو، اس خاص غرض کو نظر انداز نہ کر دینا کہ جو امام حسین کے پیش نظر تھی. ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے رہنا ہی در حقیقت عزادار ہونا ہے. عزاداری جذبات کے ہاتھوں میں بے بس ہو جانے کا نام نہیں ہے. ذرا اندازہ لگائیے کیا کہنے دنیا کو عزائے حسین نے ایک ایسا عجیب سبق دیا ہے کہ جو اس سے پہلے دنیا اس سے ناآشنا تھی. زمانے کا قاعدہ قانون یہ سمجھا گیا کہ انسان جس وقت عقل و ہوش میں ہو اس وقت تو اپنے کیے ہوئے فعل کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن جذبات کی شدتیں اسے ایک ایسی بے خودی کے مقام پہ پہنچا دیتی ہیں کہ جہاں اب نہ وہ قانون کی گرفت میں رہتا ہے نہ اخلاق کی گرفت میں رہتا ہے. بھئی کیا کرے، غصے میں دیوانہ ہو گیا تھا اس لیے یہ حرکت ہو گئی تھی، یہ اپنی خوشی میں بے قابو ہو گیا تھا، یہ غم میں پاگل ہو گیا تھا، بیٹے کا غم تھا، اس کو صدمے کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے یا اس نے ایسی حرکت کر دی. یعنی جہاں جذبات کی شدت آئی وہاں قانون نے اپنا دامن سمیٹ لیا، اخلاق نے اپنے ضابطے منسوخ کر دیے، کہہ دیا کہ یہ انسان ہمارے قابو میں نہیں. لیکن کربلا سب سے بڑا غم بن کر عزادار کے سامنے آیا تو اس اعتماد کے ساتھ آیا کہ بدنظمی کی اجازت دنیا اپنے غموں میں دے گی، لیکن غم حسین میں نظم و ضبط کی یہ کیفیت ہو کہ انتہائی غم میں، شدت غم میں اگر ماتم کے لیے ہاتھ اٹھیں تو سب کے ساتھ ہاتھ اٹھیں، سب کے ساتھ سینے پہ لگیں. غم کو منظم کر دینا، قانون کے پابند کر دینا، یہ صرف غم حسین کا کمال ہے، یہ عزاداری کا کمال ہے. تو جہاں انتہائی غم میں نظم و ضبط نہ ٹوٹے وہاں عام زندگی کے معمول میں نظم و ضبط کیسے ٹوٹ سکتا ہے. عزادار انتہائی منظم ہوتا ہے، اپنے اعمال میں مربوط ہوتا ہے. کسی جگہ اس کا کیا وہ اگر غصہ بھی کرتا ہے تو وہ غصہ بھی قاعدے قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ اگر خوشی کرتا ہے تو خوشی بھی قاعدے اور ضابطے کی پابند ہوتی ہے. وہ کبھی بے قابو ہو کے کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا ہر عمل سوچا سمجھا اور شعور کے تابع ہوتا ہے. یہ ایک منزل ہے بزرگان محترم، بہت مختصر سا کلام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک منزل ہے عزادار کی، اور اس کے بعد عزادار کا دوسرا فریضہ بحیثیت عزادار کے یاد رکھیے کہ جن ہستیوں سے ہماری عزاداری کا تعلق ہو، چاہے وہ باب فضائل میں علی ابن ابی طالب کی ذات ہو یا باب مسائل میں امام حسین مظلوم کربلا کی ذات ہو، یہ وہ ذوات ہیں کہ چاہے ان کی شہرت یا ان کا تعلق ایک واقعے سے ہو لیکن ذرا زندگی کے وقت بیٹھیے گا تو زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہوگا جس کے اندر انہوں نے کمال کردار کا مظاہرہ نہ کیا ہو. محراب عبادت میں بھی ان کا انہماک ویسا ہی ہے جیسا میدان جہاد میں
دماغ نظر آتا ہے. ان کی دنیا میں فضیلت بانٹتے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے دشمنان اسلام کا قلعہ خانہ کرتے نظر آتے ہیں. تخت حکومت پر انتظام سلطنت چلاتے بھی نظر آتے ہیں. اور اگر ضرورت پیش آ جائے، اگر حالات ایسے ہوں کہ گوشہ نشینی اختیار کی جائے تو اس میں بھی وقار کو، سکینہ کو برقرار رکھتے ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں کردار کامل نہ ہو. اس لیے جو عزادار حسین ہے اس کی شخصیت بھی ادھوری نہیں ہوتی، یکروئی نہیں ہوتی. وہ جس جگہ ہوتا ہے بہترین ہونے کی کوشش کرتا ہے. گھر میں ہوتا ہے تو باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے تمام فرائض کو پورا کرے اور وہاں پر ایک اچھے کردار کا مظاہرہ کرے. معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو سماج اس کو جو حیثیت دیتا ہے اس حیثیت میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے. یہ مسلسل ذمہ داری کا احساس ہونا یہ عزاداری کی صفت خاص ہے. عزاداری نے ہمیں اتنا منظم اور اتنا ذمہ دار بنا دیا کہ ہم کتنے مقامات ہیں جہاں 10 آدمی بھی جمع ہوں تو آپ کو انتشار نظر آئے گا. یہاں سینکڑوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیٹھا ہوا سکون بتا رہا ہے کہ ان کو احساس ہے کہ ہم اس مقام پہ بیٹھے ہیں، ہمیں کتنی ذمہ داری ہے. تو یہ احساس ذمہ داری صرف اس فرش تک محدود نہ رہے بلکہ زندگی کے جس شعبے میں جائیے وہاں یہ احساس ذمہ داری موجود رہے. پھر ہماری ذمہ داریوں میں معاشرت کے وہ تمام پہلو ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہم انسانوں کے ساتھ اپنے سلوک کا مظاہرہ کریں تو حسین نے کربلا میں جو درس دیا ہے اس درس میں جہاں اپنے عزیزوں کے رشتوں کا پاس تھا وہاں پر کربلا والوں نے آپس کے تعلقات کا پاس بھی سکھایا. مومن مومن کے کام کس طرح آئے، مومن مومن کی مشکل کشائی کیسے کرے، ایک دوسرے کی دستگیری کیسے ہو، ایک دوسرے کا پرسان حال کیسا ہو، کس طرح مومن کی عزت و احترام کا خیال رکھا جائے. صرف امام کا ایک طرز عمل سامنے رکھیے. میدان جنگ سے لاشیں اٹھانا کتنا مشکل کام تھا، جنازے پہ جانا کتنا دشوار کام تھا. ابھی جب اغیار کے ہجوم نے شہید کیا ہے حسین کے ایک ساتھی کو تو ظاہر ہے کہ میدان خالی نہیں ہو گیا. وہ تلواریں ابھی موجود ہیں، وہ نیزے بھالے ابھی موجود ہیں جنہوں نے ایک حسین کے ساتھی کو شہید کیا ہے. اس لاش کے سرانے تک پہنچنا ان تلواروں سے اولا بلا ہو کے ہوگا، ان نیزوں سے ٹکرا کے ہوگا. اس لاش کو اٹھانا نہ معلوم کتنے مصائب کو جھیلنے کے بعد ہوگا. لیکن حسین کا احترام دیکھیے، کسی لاش کو میدان میں رہنے نہیں دیا. جس نے حسین کو آواز دی حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ بلانے والا جگر گوشہ ہے یا گھر کی خدمت گار غلام ہے. انہیں اس نے صدا دی، حسین لبے بارین پہنچے اور نہ معلوم کتنی صحبتوں سے اس کی لاش کو مقتل میں اٹھا کے لائے. مقتل میں تو رہ جانے والی صرف ایک ہی لاش تھی، وہ خود حسین کی لاش تھی. سب کی لاشیں اٹھتی رہی. یہ لاشیں کیوں اٹھتی رہی؟ اس لیے کہ مومن کی عظمت کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں واضح ہو جائے. راہ خدا کی شہید معمولی ہستیاں نہیں ہیں. یہ اس لیے میدان میں نہیں چھوڑے جا سکتے کہ لاشوں کی توہین نہ ہونے پائے، ان کی تذلیل نہ ہونے پائے. اتنا احترام آدمیت بھی ہے، اتنا احترام مومن بھی ہے. تو سوچ لیجئے کہ دنیا سے گئے ہوئے مومن کی عزت کا حسین کو اتنا پاس ہے تو حسینی کو اپنے مومن بھائی کی عزت کا کتنا پاس ہوگا. ہمیں ہر ایک کی عزت کو اسی طرح سے محترم سمجھنا چاہیے جیسے ہماری اپنی عزت ہے. اور سامعین محترم، ایک اور منزل کہ مومن کی ایک اور ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ دیکھیے، اس دنیا کے تمام روابط، تمام رشتے اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. انسان بہت خود غرض واقع ہوا ہے، کسی چیز سے اپنے لگاؤ کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کے لیے کوئی قربانی دینا چاہتا ہے، کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو اپنی ذات سے اس کا رشتہ جوڑتا ہے. یہ میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، میرا کاروبار ہے، میرا گھر ہے، میرا بھائی ہے، میرے ماں باپ ہیں. جب تک میں سے رشتہ نہ جڑے اس وقت تک نہ محبت بیدار ہوتی ہے نہ تعلق پیدا ہوتا ہے. لیکن کربلا والوں نے بتایا کہ یہ میں جو تم کر رہے تھے
یہ کسی اور دنیا کی بات تھی، عزادار ہونا تو یہاں میں کی کوئی اہمیت نہیں۔ باپ کے ساتھ بیٹا چل رہا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ درمیان میں موجود ہے، اگر باپ یہ خبر دے کہ موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے، چند قدم آگے موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو بیٹا کہہ سکتا ہے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ موت کے منہ میں جائیں اور آپ کا جوان بیٹا پیچھے رہ جائے؟ بڑا موزوں جواب ہے جو اس موقع پہ دیا جائے، لیکن جواب دینے والے نے کیا جواب دیا تھا؟ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہم چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یعنی رشتہ میں کے ساتھ نہیں ہے، جتنا رشتہ ہے وہ حق کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ حق ہے، اس لیے جو امام کا ساتھ دے رہا ہے وہ کسی رشتے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کسی دوستی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور سامعین محترم، امام کے اس دیے ہوئے شرف کو، اس فرض کو جسے ہم عزاداری کا فرض کہتے ہیں، اس کے ایک گوشے کو ایک شاعر نے اتنے غیر معمولی انداز سے نمایاں کیا کہ اندازہ ہوا کہ یہ عمل جو بظاہر ایک گروہ، ایک جماعت، چند افراد کا ایک طرز عمل ہے، یہ کائناتی سطح پہ جب رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اتنا منفرد، اتنا بے مثال عمل ہے کہ اگر آج انسان اشرف المخلوقات ہے تو اسی عزاداری کے حوالے سے جملے کی وضاحت کر دوں۔ شاعر کا شعر بڑا عجیب و غریب، شاعر بعض اوقات بظاہر حقیقتیں بدیہی ہوتی ہیں، حقیقت ہوتی ہی ہمیشہ بدیہی ہے، حقیقت ہمیشہ بہت واضح ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نگاہوں میں شناسائی کی وہ طاقت نہ ہو کہ اس حقیقت کو پہچان سکے، لیکن شاعر کی حساس نگاہیں بعض اوقات بڑے عجیب عجیب گوشوں کو بڑی جلدی محسوس کر لیتی ہیں، اور پھر جب دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سامنے کی سچائی ہمیں پہلے کیوں نہ نظر آئی۔ کہنے والے نے کہا، شاعر نے کہا کہ کچھ دیر فرض کیجئے، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں۔ منفی انداز سے ایک صیغہ اس بات کا اظہار ہے، ایک مثبت بات کا اظہار ہے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ برادران محترم، اس شعر کی معنویت پر، اس کی گہرائی اور گہرائی کو پوری طرح محسوس کرنے کے لیے مجھے چند جملوں کی زحمت دینی پڑے گی۔ آج اپنی اپنی معلومات کی روشنی میں، اپنے علم کی تابانی کی روشنی میں ذرا دنیا کے جتنے مذاہب سے آپ واقف ہیں، جن کے طور طریقوں سے واقف ہیں، ان طور طریقوں کو سامنے لے آئیے۔ دنیا کی جتنی اقوام سے آپ آگاہ ہیں، ان اقوام کے رسم و رواج کو لے آئیے۔ جتنے ممالک ہیں ان کے اپنے قوانین کو لے آئیے۔ جتنے معاشروں سے آپ آگاہ ہیں ان کے طور طریقوں، ان کی جو رسوم ان کے اندر رائج ہیں، جو ان کے تیوہار ہیں، جتنے ان کے اجتماعات ہیں، ان تمام صورتوں کو سامنے لے آئیے۔ اور اب پوری دنیا سے سوال ہے، دنیا کی ساری قوموں سے سوال ہے کہ تمہارے مذاہب میں، تمہارے ملک کے قاعدے قانون میں، تمہارے معاشرے کے رسم و رواج میں، تمہارے خاندانوں کے طور طریقوں میں کہیں کوئی قوم بتائے، کوئی مذہب بتائے، کوئی مسلک بتائے کہ اس کے یہاں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا عبادت کی حیثیت رکھتا ہو۔ مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، مجھے بتائیے پوری دنیا میں کسی مسلک کا قاعدہ ہو، کسی مملکت کا قانون ہو، کسی معاشرے کا کوئی رسم ہو کہ وہ سالانہ جمع ہو کے اپنے اوپر ہونے والے ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوں؟ یہ دنیا میں یہ صرف فرش ازا ہے، یہ صرف عزادار ہے جو مسلسل احتجاج کر رہا ہے ظالم کے خلاف، حمایت کر رہا ہے مظلوم کی۔ اچھا، یہ حمایت مظلوم اور احتجاج ظلم کے خلاف اگر یہ انسانی معاشرے میں نہ ہو تو انسانی معاشرہ نہیں ہوتا، حیوانی معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ جنگل کا قانون ہے نا، حیوانوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ
کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا، جہاں جان لے لینا کوئی خطا سمجھی نہیں جاتی. یہ جنگل کا قانون ہے. طاقتور جو کچھ بھی کرے درست ہوتا ہے، اور کمزور کے سامنے بقول علامہ اقبال کے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تم جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات قرار دیتے رہو، لیکن انسانیت کی زبان میں جرم اگر کسی ضعیف کو جرم سزا دی جائے مرگ مفاجات کی تو یہ ایسی سزا ہے کہ جسے انسانیت ظلم قرار دے گی. اس ظلم کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اب بتائیے کہ جب انسانی معاشرے میں ظلم کے خلاف احتجاج نہ ہو، مظلومیت کی حمایت نہ پائی جائے تو وہ معاشرہ جنگل کا قانون ہے، حیوانوں کا نظام ہے. آج اگر اس فرش ازا کے نظام کو انسانیت سے الگ کر دیجئے تو پھر انسانیت یزیدیت کے سوا اور کیا باقی بچتی ہے؟ یہ سارے جہان کا قاتل حسین نظر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں اگر عزاداری نکال دی جائے تو پھر باقی انسان تو وہ ہیں کہ جن کے اندر کوئی انسانیت کی نمک نہیں ہے، جن کے لیے آج بھی آپ اٹھا کے دنیا کی تاریخیں دیکھ لیجئے کہ آج بھی تمام دنیا کی انسانیت اپنی فتوحات پہ نازاں ہے، اپنے ان بادشاہوں کے لائے ہوئے تبدیلیوں پر نازاں ہے کہ جنہوں نے دوسرے ملکوں کو غلام بنایا، جنہوں نے اپنے علاقوں کو سے باہر نکل کر دوسروں کو اپنے علاقوں کو اپنی حدود میں شامل کیا. ساری دنیا ظلم کرتی رہی، ظلم پہ فخر کرتی رہی. پہلی مرتبہ کربلا نے مظلومیت کا سبق پڑھایا، اور آج ایک قوم ہے جو عزادار بن کر مظلومیت کی حمایت میں آواز اٹھا رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ انجام کار انسانیت کو فتح یاب ہونا ہے، حیوانیت کو شکست ہونی ہے. ہر منزل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مظلومیت کے مقام پر رکی رہے، مظلومیت کے مقام پر جمی رہے، مظلوم پر ہونے والے ظلم کا صبر کے جوہر کے ساتھ سامنا کرتی رہے تو بڑے سے بڑا ظلم دم توڑ دیتا ہے. یزیدیت نے دم توڑ دیا تھا زینب کی مظلومیت کے مقابلے میں. شکست ہوئی تھی نا، اور وہ شکست صرف ماضی کی داستان نہیں ہے، وہ صرف ایک گزرا ہوا واقعہ نہیں ہے. جب تک مظلومیت جوہر صبر سے آشنا ہو کر ظلم کے خلاف اپنے احتجاج میں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتی رہی، مسائل کا سامنا کرتی رہی، فتوحات اس کی قدم چومتی رہی، کیا ہماری نگاہوں کے سامنے دور حاضر کے واقعات نہیں ہیں؟ خیال رہے یقیناً ملت نے اپنے اوپر ہونے والے مسائل کے خلاف بڑی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. ملک کے گوشے گوشے میں مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوئے، لیکن یاد رکھیے چیزوں کا صحیح طور پر تجزیہ کیجئے. جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے ان معاملات کے دوران وہ ان مظاہروں کا نتیجہ نہیں تھی، یہ سڑکوں کو بلاک کرنے کا نتیجہ نہیں تھی، یہ جگہ جگہ دھرنے دینے کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ان چند لوگوں کے صبر و استقامت کا انعام تھا جنہوں نے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو درمیان میں رکھ کے ان کی صحبتوں کو برداشت کیا تھا. کہ یہ کہیے کہ یہ یکجہتی جس کا مظاہرہ ہوا یہ بھی اسی صبر کا نتیجہ ہے، یہ بھی اسی صبر کا انعام ہے. کوئی اپنے ان طریقوں کو کہ جو اہل ظلم کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ تھا کہ سڑکوں پہ ٹائر جلائے جائیں، لوگوں کو لیے زحمتیں فراہم کی جائیں، مشکلات فراہم کی جائیں. جناب والا یہ عزائے حسین کے جلوس آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے نکالتے رہے. ماضی میں اس جلوس میں ظالم نے لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے بہت سے ضابطے بنائے، کہیں اخلاق کا حوالہ دیا، کہیں مذہب کے قاعدے قانون بتائے. جاؤ گے تو تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے، جاؤ گے تو تم شریعت کے مجرم ٹھہراؤ گے، خبردار ان کے جلوسوں کو نہ دیکھنا، ان کے اجتماعات میں نہ جانا. دنیا روک رہی تھی، آج یہی کام سیکیورٹی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. بھئی چونکہ حفاظت مقصود ہے اس لیے کسی اور کو نہ آنے دیا جائے. آئیے دنیا کو ہم پکار کے کہیں تمہیں ہمارے حفاظت کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہارے پہلے، تمہاری چوکیاں، تمہارے حفاظتی انتظامات آج تک ہماری کتنی حفاظت کر سکے؟ تم حفاظت کے نام پر لوگوں کو ہم سے دور نہ کرو، ان کو آنے دو.
انداز سے کرتا ہے، ہم احتجاج اپنے انداز سے کرتے ہیں. زمانہ احتجاج کرتا ہے گردنیں کاٹ کر، زمانہ احتجاج کرتا ہے فساد برپا کر کے، زمانہ احتجاج کرتا ہے توڑ پھوڑ کر کے. 1400 سال سے ہمارے احتجاج کا ایک طریقہ دنیا نے دیکھ لیا جس کا اصول واضح ہے. ہم مار کر احتجاج نہیں کرتے، ہم اپنے سینوں پہ اپنے ہاتھ مار کر احتجاج کرتے ہیں. ہم دوسروں کو زخمی کر کے احتجاج نہیں کرتے، اپنے اوپر زنجیریں چلا کر قما کا ماتم کر کے احتجاج کرتے ہیں. ہم دوسروں کو رلا کے احتجاج نہیں کرتے، ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے احتجاج کرتے ہیں. اور زمانے نے دیکھ لیا کہ ہمارا یہ احتجاج تمہارے ظلم و جور کے ان حربوں کے تحت کیے گئے احتجاج سے کہیں زیادہ مؤثر ہے. 1400 سال سے یہی احتجاج ہے، یہی طریقہ ہے جو ہماری وسعت کا باعث بنا. کربلا میں تو سمجھ لیا گیا تھا کہ اب حسینیوں کو ختم کر دیا گیا، لیکن آج دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداری کے پرچم کا لہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسینی اپنے مشن میں اتنے کامیاب ہیں کہ دنیا کا کوئی صاحب جبروت، صاحب اختیار، بادشاہ یا حکومت کامیابی حاصل نہیں کر سکی. آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی مسلمان ہو اور وہاں پر ذکر حسین کرنے والا نہ ہو، حسین نبی کی ہو. یہ تمام ترویج کا سفر، تمام ترقی کا سفر یہ طے ہوا ہے تو مظلومیت کے ذرائع استعمال کر کے ہوا ہے. کیا کہنے کہ اگر ہمارا جلوس نکلے تو ہم ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آؤ تم اور جلوسوں کی موجودگی میں ٹریفک کو گزارنے کو روک دیتے تھے، آؤ ہم اجازت دیتے ہیں ٹریفک کو ہمارے درمیان سے لے کے جاؤ، ہم کسی کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی راستے کو نہ روکیں، ہم کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے. یاد رکھیے مظلومیت مسائل پیدا کر کے اپنے پیغام کو نہیں پہنچاتی، مسائل کو حل کر کے پیغام پہنچاتی ہے. ذرا غور فرمائیے عزائے حسین کے جو لوازمات جن کا تعلق دوسری دنیا سے ہے. عزادار جو کچھ کرتا ہے وہ تو اپنے لیے کرتا ہے، لیکن عزادار دوسری دنیا سے کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیے جہاں عزا کا اہتمام ہے وہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں تبرک تقسیم ہو رہا ہے. یہ سبیلیں کیا کہہ رہی ہیں؟ آؤ ہم دنیا میں تمہارے مسائل بڑھانے نہیں آئے، اگر پیاسے ہو تو تمہاری پیاس ہم بجھائیں گے، اگر بھوکے ہو تو تمہیں دسترخوان حسین سے غذا ملے گی. ہم تو مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں، مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے. بس جناب والا یہ ہمیشہ جب کبھی میدان جہاد میں قدم رکھیے، ہمارا جہاد یہ ہے، ہمارا جہاد تلواروں سے نہیں ہے، نیزوں سے نہیں ہے، جان لے کے نہیں ہے. ہمارا جہاد حق کے راستے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور حق کے راستے میں کانٹے نہیں ہوا کرتے، حق کے راستے میں انسانیت کے لیے دشواریاں نہیں ہوا کرتی. اگر حق کا پیغام ہے تو وہ پیغام تو اللہ کی نگاہ میں رحمت کا پیغام ہے. ایک مومن جس جگہ قدم رکھے پورا معاشرہ، ارد گرد کا پورا ماحول بے ساختہ پکار اٹھے کہ اب ہمارے مسائل حل ہو گئے، ہماری دشواریاں دور ہو گئیں، کہ ایک زمانے کا مشکل کشا آ گیا. نمائندگی آپ اس کی کر رہے ہیں نا جو زمانے کا مشکل کشا ہے، تو اب اس کی نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی مشکلیں حل ہوں تو ہمارے ذریعے سے ہوں. دنیا ہمیں کچھ کہتی رہے، دنیا کا رویہ ہمارے سامنے کچھ ہو، ہم ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہیں. بارہا توجہ دلاتا ہوں اور پھر توجہ دلا رہا ہوں، ہمیں غلطی سے ہم اب سمجھنے لگے ہیں خود بھی شاید کہ ہم مسلمانوں کے بہت سے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہیں. جناب والا ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم مسلمانوں میں کوئی الگ جماعت نہیں ہے. صورتحال کیا ہوتی ہے؟ بھیڑوں کے ہجوم میں ایک رکھوالا، ایک ڈریا، ایک نگران ہوتا ہے. اس کا کام ہے کہ وہ بھیڑوں کو چلاتا رہتا ہے. بھیڑیں اپنے کھانے میں مگن ہیں، اپنے اس چراگاہ میں گھومنے پھرنے میں مگن ہیں، لیکن گڈریے کی نظر ایک ایک پر ہے کہ کہیں سے کوئی دشمن پہ حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی کو نقصان نہ پہنچ جائے. بھیڑوں کو کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. بس آپ سمجھ لیجئے کہ ملت اسلامیہ ایک ریوڑ ہے جس کی قیادت آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے. آپ غازی میں بھی رہنما تھے، آج بھی رہنما ہے، آنے والے زمانوں میں بھی رہنمائی کریں گے. ہمیں راستہ بتانا ہے، ہمیں
ظاہر ہے کہ وہ بھیڑیں احتجاج بھی کرتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ریوڑ کے اندر رہیں، کبھی کبھی کوئی ادھر نکل جاتی ہے، کبھی ادھر نکل جاتی ہے، ان کو کھینچ کے لایا جاتا ہے تو ان کو ناگوار بھی گزرتا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دل میں کیا سوچتی ہیں، لیکن یقیناً وہ اس کو برا بھلا کہتی ہوں گی جو رکھوالی کر رہا ہے۔ رکھوالی کرنے والے کو چاہے کتنا برا کرے، اور یہ بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس حوالے سے دیکھیے کہ ایک بچہ اگر انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو تو ماں اگر اس کے ہاتھ کو کھینچ لے، ہاتھ روک لے، تو بچہ شدید احتجاج کرتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے، گویا اس کے نزدیک ماں نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ اس معاشرے کا آپ سے جو معاندانہ رویہ ہے وہ بھی اس احساس کا نتیجہ ہے کہ ہم ٹوکنے والے ہیں، ہم روکنے والے ہیں، ہم انہیں صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں۔ یہ شور مچائیں گے، احتجاج کریں گے، ہمارے لیے نئے نئے لفظ وضع کریں گے، لیکن اس سے ہمارے دل نہیں ٹوٹتے، اس لیے کہ ہمیں اپنی حقیقت بھی معلوم ہے اور ان کی حقیقت عزاداری کے میدان میں قدم رکھا ہے تو اپنے مقام کو پہچانے۔ یہ منزل بہت بڑی منزل ہے، یہ حسین کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی منزل ہے۔ یہ وہ کام ہے جو زینب ام کلثوم کا فریضہ تھا، یہ وہ کام ہے جو سید سجاد کا فریضہ تھا، تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ ذرا ایک جملہ جو بارہا اس کی طرف بھی توجہ دلاتا رہا ہوں، وہ مشہور روایت آپ سنتے ہیں، آج بھی ابھی کلام کے دوران اس کے حوالے آپ نے سنے کہ جب شہادت امام حسین کی خبر سنی تو جناب زینب نے جناب سیدہ نے ایک سوال کیا تھا، بابا آپ ہوں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، میں ہوں گی۔ جب سنا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو فوراً پوچھا تھا پھر میرے حسین کا ماتم کون کرے گا، حسین کا غم کون منائے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ پہلے یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہوں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، میں ہوں گی، اور جب میں ہم سب نہیں ہوں گے تو پھر عزائے حسین کون کرے گا؟ یہ پوچھنا بڑھ رہا ہے کہ عزائے حسین اصل میں فریضہ تھا ذات رسالت کا، یہ ذمہ داری تھی علی بن ابی طالب کی، یہ کام شایان شان تھا خود خاتون جنت کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو وہ کون ہے جو رسول کی نیابت کرے، جو میری نیابت کرے، جو علی کی نیابت کرے، جو حسن کی نیابت کرے۔ یعنی اس فرش عزا پہ بیٹھنا نائب رسول ہونا ہے، نائب علی ہونا ہے، نائب سیدہ ہونا ہے۔ بس جب یہ حیثیت ہے تو سوچ لیجئے کیا وہ زمانے کے طرح طرح کے اعتراضات سے کیا کبھی علی نے یہ احساس دلایا کہ تم نے کل مجھے یہ کہا تھا، تم نے ان برے الفاظ میں میرا تذکرہ کیا تھا؟ نہیں، ملت کو جب جہاں جس وقت ضرورت پڑی سائل بن کے گئے تب بھی مسئلہ حل ہوا، سائل بن کے نہیں آئے تو علی نے آگے بڑھ کے مسئلہ حل کیا۔ یہ علی کے آگے بڑھنے کا اقدام تھا کہ زمانہ آج کہنے لگا کہ بڑے اچھے تعلقات تھے تبھی تو علی جا کے مشورے دیتے تھے، تم نے علی کو اپنے جیسا سمجھا۔ علی کے مشورے دوسروں کے طرز عمل کے محتاج نہیں ہے، انہیں معلوم ہے کہ میری ذمہ داری ہے، یہ پوری امت رسول میرے حوالے کر کے گئی ہے، اب اس میں کھوٹے سکے ہوں یا کھرے سکے ہوں سب کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر کوئی پچھلی تمام جنگوں میں میدان سے فرار کرنے والا اگر کسی مرحلے پر اس خواہش کا اظہار کرے کہ فلاں میدان میں میں جا کے کیوں نہ مسلمان فوجوں کی قیادت کروں تو علی کہہ دیں کہ نہیں بسم اللہ آپ یہیں تشریف رکھیے۔ یہ مشورہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ فرد کے شوق حکمرانی میں کہیں ملت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ماضی دہرانے لگے اور اس کا ایک فرار پوری قوم کے اوپر اثر انداز ہو، اس لیے علی اس کو روک رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ قیادت کی ذمہ داریاں یہ عزادار کا ورثہ ہے۔ اگر کوئی عزادار ہے تو اس کے ذمہ یہ قیادت کی ذمہ داری ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، اپنی حیثیت کو کمتر نہ کیجئے،
اپنے مقام کو کم نہ کیجیے. جہاں معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں فساد پایا جاتا ہے اسے ہمیں امن سے دور کرنا ہے. ہمارا طریقہ فساد کے ذریعے فساد کا علاج کرنا نہیں ہے. فساد کے ذریعے فساد کا علاج کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے, کیونکہ اس صورت میں نہ کامیاب ہم ہوں گے نہ وہ ظالم کامیاب ہوگا جس نے فساد کی ابتدا کی ہے. کامیاب وہ طریقہ کار ہوگا جس کا نام فساد ہے. بھئی اگر قتل کے جواب میں قتل ہی کیا تو پھر کامیاب تو تلوار ہوئی کہ جو ظالم کا بھی ہتھیار کیا اور مظلوم کا بھی ہتھیار. مزہ تو یہ ہے کہ ظالم کا ہتھیار تلوار ہو تو مظلوم کا ہتھیار گردنیں ہو. اور ابھی آپ نے ایک مصرع سنا تھا, مفہوم مصرع ذہنوں میں ہے کہ حسین وہ ذات ہے کہ جس نے حرملہ کو علی اصغر کے گلے سے شکست دی ہے. حسین وہ ہے جس نے خنجر کی دھار کو رگے کلو سے کاٹ دیا ہے, وہ حسین ہے. تو ہمارا کام بھی امن کے راستے پہ چل کر فساد کو ختم کرنا ہے, مظلومیت کے راستے پہ چل کر ظلم کو ختم کرنا ہے. یقیناً ہماری زندگی میں ظلم ختم نہیں ہوگا, ظلم بار بار آتا رہے گا, بار بار ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا, بار بار دنیا کی توجہ دلانی پڑے گی. لیکن یاد رکھیے جب تک مظلومیت سے جواب دیتے رہیں گے پوری دنیا کی گردنیں آپ کی خدمت میں جھک جائیں گی. وہ بے رحم میڈیا جو آپ کے قتل و غارت قریب خاموش رہتا تھا, وہ سیاستدان جو آپ کے معاملے میں حمایت کا ایک جملہ کہتے ہوئے اپنی سیاست کی ناکامی سمجھتا تھا, وہ عوام الناس جن کے لیے ہماری تباہی و بربادی کی ہر خبر بس ایک معمول کی خبر ہوا کرتی تھی, کوئی رد عمل نہیں ہوتا تھا, وہ سب چلا اٹھے کہ یہ ظلم کیوں, کہ کس چیز کے نتیجے میں. کیا اس لیے کہ انہوں نے 10 مارے تھے تو ہم نے 20 مار دیے؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے گھر لوٹے تھے ہم نے ان کے گھر لوٹ لیے؟ جی نہیں, یہ اس لیے کہ ہماری لاشیں لوگوں کے ہجوم میں گھری نہیں, موسم اپنے ظلم کھاتا رہا, ہم تمام ستم برداشت کرتے رہے. مظلومیت کے ایک حربے نے ظلم کے تمام حربوں کو ناکام کر دیا. اور اس سے بڑھ کے اور کیا کامیابی ہوگی. کل ظالم خوش ہوتا تھا ہماری جان لے کر, ہمارا خون بہا کر, آج ظالم بھی مجبور ہو گیا کہ وہ بھی لاشیں لے آئے, وہ بھی لا کے سڑک کے اوپر رکھ دے, وہ بھی کہے میں دھرنا دے رہا ہوں. ہمارے طریقے کو تیار کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ طریقہ کار ہمارا جیتا, ان کا طریقہ کار نہیں جیتا. پوری دنیا انسانیت میں آپ واحد گروہ ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف احتجاج کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کا معمول اپنا فریضہ بنا دیا ہے کہ وہ عزاداری کی شکل میں ظالم کے خلاف احتجاج کرتے رہیں. ہمارے لیے یزید کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے, کسی ایک تاریخ کے فرد کا نام نہیں ہے. یزیدیت ایک رویہ ہے, ایک مزاج ہے, اور یہ مزاج جہاں جہاں جس جگہ ہے عزاداری اس کے خلاف جنگ کرتی رہے گی. چنانچہ ہم ہر دور میں مظلومیت کے علمبردار رہے, ظلم کے خلاف جہاد کرتے رہے, اور اس طرح ہم اس عظیم جماعت میں شامل ہوتے رہے. وہ جماعت جو عزاداروں کی جماعت تھی, جس کا فرد اول, جس کا امام اول, جس کی وہ ذات کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی, اس کا نام سید سجاد ہے, جس نے زنجیریں پہن کر رضائے حسینی کی ہے, جس نے دشمنوں کے لڑنے میں رضائے حسینی کی ہے, جس نے قید خانوں میں رضائے حسینی کی ہے. اور جب بظاہر دنیا کی نگاہوں میں قید تو وہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا, لیکن جب دنیا کی نگاہوں میں قید سے آزاد ہوا تو اس نے بتایا کہ یہ عزاداری کا عمل, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا عمل, مظلوم کی حمایت کا عمل کسی خاص جلسہ گاہ کا محتاج نہیں, کسی خاص مقام کا محتاج نہیں. سید سجاد نے بتایا عزائے حسین احتجاج ہے ظلم کے خلاف, اور یہ عزائے حسین عزا خانوں کی محتاج نہیں ہے. یا یوں کہیے کہ عزا خانہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, کسی عمارت کا نام نہیں ہے. جہاں عزادار کھڑا ہو وہاں عزا خانہ ہے. وہ قصاب کی دکان ہے تو عزا خانہ ہے. وہ
مسلح پہ جانا ہے تو عزا خانہ ہے، وہ وضو کا پانی سامنے آنا ہے تو عزا خانہ ہے، ہر لمحے کو عزا خانے میں بدل دینا، عزاداری میں ان لمحات کو تبدیل کر دینا، یہ سید سجاد کی عزاداری تھی۔ تمام آداب عزاداری سید سجاد نے تعلیم کیے، وہ اس عہد کا عزادار تھا۔ آج کے عہد کا جو سرخیل عزاداری ہے وہ آج پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا فرش عزائے حسین بچھائے ہوئے ہیں، اور ان دو عزاداروں کے درمیان عزاداروں کا ایک قافلہ ہے، اس میں ایک دکھیاری ماں ہے، جہاں سنتی ہے کہ فرش عزائے حسین بچھی ہے وہاں آ جاتی ہے۔ ہمیں نہ پتہ چلتا کہ اس عزاداری کے بیٹے میں کون کون عزادار ہے۔ یہ سید سجاد نے ہی بتایا تھا، اس پہلے عزادار نے بتایا تھا۔ کسی مومن نے فرش عزا بچھائی، ایک شاعر آیا تھا اپنا کلام سنا رہا تھا، امام سے درخواست کی مولا شادیوں میں تو آپ نہیں جاتے، خوشی کے موقع پہ تو نہیں جاتے، میں نے گھر میں فرش عزا حسین بچھائی ہے۔ امام آ رہے تھے، محب نے بلایا تھا، امام کے لیے مناسب ترین جگہ جو اس کی نگاہ میں تھی وہ اسے تیار کی، مسند سجائی، امام کو اس پہ لا کے بٹھایا، عزائے حسین شروع ہوئی، مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ مجمع اس احساس سے دیکھیے اگر شبیہ آ جائے، جس میں شبیہ آ جائے تو ہمارے اضطراب میں اضافہ ہو جاتا ہے، گریہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں شبیہ نہیں، کربلا کی ایک علامت سید سجاد موجود ہے۔ کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ مجمع اپنے ہوش آواز گم کر بیٹھا، اس انداز سے مصروف گریہ تھا، گریہ کی شدت میں شاعر کا کلام ختم ہوا، میزبان نے نظر اٹھائی کہ دیکھو امام کا کیا عالم ہے، دیکھا مسجد خالی ہے، ادھر ادھر دیکھا مولا کہاں چلے گئے، دیکھا جہاں لوگوں نے جوتے اتارے ہاتھ چھوڑ کے سر کو گزر کے مولا اسے کیا گستاخی ہوئی، کیا گستاخی ہوئی، آپ نے کیوں چھوڑ دی، یہاں کیوں آ کے بیٹھے، کیا گستاخی نہیں، نہیں جانتا کہ تم ان کو دیکھ رہی ہے جنہیں تم نے بلایا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوں، خود آئے گئے، خود آنے والے مقام و مرتبے میں اس مقام پہ ہیں کہ میں ان کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ کون تھا سید سجاد جس کے احترام سے آپ نے مسجد خالی کر دی، کہا تمہاری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے جواب میں خدا ہے لیکن دادی سیدہ آئی تھی، میرے بابا کی رہنے والی تھی، اور میرا تصور کہتا ہے جس پہ یہ بیٹیاں آتی ہوں گی تو سیدہ طرح نہیں آتی ہوگی، 4 سال کی بچی اور جب کبھی عزاداروں کو آنسو بہاتے دیکھتی ہوگی مطلب دادی کی طرف خیرت سے دیکھ کے پوچھتی ہوگی دادی ان کو لوگ بینڈ پہ روزے میں تماشے دیکھو، ان کو روزے پہ ان کے اپنے شہداء کی عظمتوں کے حوالے سے ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کی۔ پروردگارا یہ دعا اس لیے کرتی کہ ہم جانتے ہیں کہ تو تیری طرف سے یہ فرمائش ہے کہ میرے بندوں کو استعمالوں میں عطا کروں گا، ورنہ ہمارے علم میں ہے کہ جو تیری راہ کے شہید ہیں ان کی درجات ہمارے ہر تصور ہر گمان سے زیادہ بلند ہیں۔ پروردگارا ہم تو صرف تیرے فیصلے میں اپنے آپ کو ہم خیال ہونے کا اظہار کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اسی طرح کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ تیری رحمتوں کا تسلسل کبھی بارگاہ رسالت اور اولاد رسالت سے دور نہیں ہوتا، پھر بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارا نبی اور ان کی آپ پہ درود فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، جس طرح ان کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں
اسی طرح اپنے شہیدوں کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ تیری طرف سے یہ درجے یقیناً بلند ہوں گے۔ ہاں دعا ہے تو خصوصیت سے ہمارے ان مرحومین کی کہ جو شرف شہادت سے بظاہر محروم رہے لیکن محبت آل محمد نے دنیا سے گئے، یا اللہ ان کے درجات آخرت کو بلند فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ آج جس عزادار کی سال ثواب کی مجلس ہوئی، ڈاکٹر علی رضا صاحب جس عزا خانے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ عزا خانہ ان کی عنایات یا ان کے ذوق عزاداری کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، اس میں ان کی بھرپور شرکت ہے۔ یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہر وہ مقام جہاں پر کسی عبادت گزار نے کوئی عبادت کی ہے، وہ جگہ گواہی دے گی کہ پروردگارہ یہاں پہ تیرا نام لیا تھا اس بندے نے۔ تو جیسے اور مقامات گواہ بنیں گے، کیا کہنے اس شخص کے خوش نصیبی کے جس کے عمل خیر کا گواہ کوئی عزا خانہ بنے۔ تو قیامت کے دن بتائے کہ حسین کے تذکرے کی جگہ کو انہوں نے آراستہ کیا تھا، انہوں نے سجایا بنایا تھا۔ رب العالمین ان کے اس عمل کو قبول فرما، یہ عمل نہیں ان کی پوری زندگی عطیات و خیرات کرتے ہوئے عزاداری کی ترویج کرتے ہوئے گزری۔ جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں مرحوم کی خدمات کو۔ ڈاکٹر علی رضا صاحب یوں سمجھ لیجیے کہ مومن ہونے کی ایک عمدہ مثال تھے۔ وہ مومن کہ جو دوسروں کی خبرگیری کرتا ہے، جو دوسروں کے درد و علم میں ان کے شریک غم بھی ہوتا ہے اور مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ خدا ہمیں اور بالخصوص ان کی اولاد کو، ان کی باقیات کو توفیق دے کہ وہ ان کی قائم کردہ اعلیٰ درجے کی سنتوں کو قائم رکھیں اور ان کی ترویج کا سامان کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی بساط اپنی استدار کے مطابق عمل خیر سر انجام دیتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں انسانی معاشرے کے لیے باعث زحمت نہ بنا، ہمیں باعث رحمت بنا دے۔ رب العالمین ہمیں دوسروں کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے دوسروں کو راستہ دکھانے والا بنا دے۔ رب العالمین غیبت امام میں زمانے کی امامت کا فریضہ ہمارے کاندھوں پہ ہے۔ ہم اجتماعی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے نائب امام ہیں زمانے کو راستہ دکھانے کے لیے۔ پروردگارہ ہمیں اس شرف میں کامیاب و کامران بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اس ذات کا جلد ظہور فرما دے کہ جس کے ظہور سے تمام انسانیت کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، تیرا دین پوری دنیا میں رائج ہو جائے گا اور اس طریقے امن و سلامتی پر انسانیت چل نکلے گی جس پر پہنچانا آپ رسول کے بھی کے ذمہ تھا اور اس کے بعد ان کی اولاد کے ذمہ تھے۔ پروردگارہ کائنات کا امن اگر حاصل ہوگا تو اس امن کے علمبردار کے آنے سے حاصل ہوگا۔ پروردگارہ اس کا ضرور جلد فرما دے، ہمیں ان کے ناصروں میں، مددگاروں میں، ان کے سپاہیوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت خطاکار ہیں، بہت بڑے درجے کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن تیرے چشمہ فیض کی اگر ایک لہر بھی آئے تو دنیا کا بدترین انسان بھی غل بن کے عظمتوں کی انتہا میں پہنچ جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی غل بنا دے، یا امامت میں ہمیں اس کردار کا علمبردار بنا دے جو ہم سے وہ فرماتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔